السلام علیکم دوستو، جب بھی ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہنوں میں بھوک، جنگل، قبائل اور پسماندگی کی تصاویر ابھرتی ہیں، مگر کیا یہی افریقہ کی مکمل حقیقت ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ براعظم صرف دھول، غربت اور خانہ جنگیوں کا نہیں بلکہ وسائل، عظمت اور خوابوں کا افریقہ بھی ہے۔ ایک ایسا خواب جو بار بار دیکھا گیا لیکن ہر بار اسے دبایا گیا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک مسلم ملک برکینا فاسو کے ایک ایسے نوجوان رہنما کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف اپنی قوم کی آواز بن چکا ہے بلکہ پورے براعظم کی امید بن کر ابھرا ہے۔ اس نوجوان کا نام ہے کیپٹن ابراہیم تروڑے۔ برکینا فاسو افریقہ کے مغرب میں واقع ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے گرد سمندر نہیں بلکہ زمین ہے۔ اس کا پچھلا نام اپر والٹا تھا جو 1984 میں تبدیل کر کے پیپلز ریپبلک آف برکینا فاسو رکھ دیا گیا۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 2,40,00,000 ہے اور ملک کا رقبہ لگ بھگ 2,74,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، تقریباً 61%، جبکہ عیسائی اور افریقی روایتی مذاہب کے ماننے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ لیکن دوستوں، ایک حیران کن بات یہ ہے کہ زمین کے اندر بے شمار خزانے چھپے ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ بھوک، پیاس اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ برکینا فاسو دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو شدید غربت کا شکار ہیں۔ ملک کی GDP صرف 20 ارب ڈالر ہے اور اوسط شہری سالانہ محض $930 کماتا ہے۔ یہ تصور کیجئے کہ اتنی بڑی دولت زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے مگر اوپر بسنے والے لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہاں ہر سال تقریباً 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے جس کی مالیت 5 سے 6 ارب ڈالر بنتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ برکینا فاسو کے پاس صرف 36 کلو سونا موجود ہے؟ تو آخر یہ سونا کہاں جاتا ہے؟ جواب ہے فرانس اور دیگر مغربی ممالک کے پاس۔ یہ سونا، یورینیم، ہیرا، تیل سب کچھ چپ چاپ لوٹا جا رہا ہے اور یہ سب صدیوں سے جاری ہے۔ بظاہر تو افریقی ممالک آزاد ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ معاشی غلامی اور فوجی مداخلت کے ذریعے ان پر آج بھی قبضہ برقرار رکھا گیا ہے۔ ملکوں کو قرضوں کے بوجھ میں دبایا جاتا ہے، مقامی حکومتوں کو کٹ پتلی بنایا جاتا ہے اور قدرتی وسائل پر غیروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ابراہیم تروڑے ایک امید کی کرن بن کر سامنے آیا ہے۔ کیپٹن تروڑے نے 2019 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ تعلیم یافتہ، ذہین اور اصول پسند، 2020 میں وہ کیپٹن بن گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فوج کے پاس بنیادی سہولیات بھی نہیں جبکہ سیاستدان عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر حالات نہیں بدلے تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ جنوری 2022 میں برکینا فاسو میں ایک فوجی مداخلت کے ذریعے حکومت کا کنٹرول فوج نے سنبھالا۔ اس وقت ابراہیم تروڑے فرنٹ لائن پر موجود تھا، صرف ایک سپاہی کے طور پر، مگر دل میں ایک انقلابی سوچ اور قوم کے لیے درد تھا۔ اگلے ہی چند مہینوں میں عوام نے اس کے جذبے کو پہچانا۔ اکتوبر 2022 میں صرف 34 سال کی عمر میں وہ ملک کا صدر بن گیا، دنیا کے کم عمر ترین صدور میں سے ایک۔ لیکن وہ محض کم عمر صدر ہونے کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، اس کی اصل پہچان ہے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس نے کھلے عام کہا، میں یورپ کی جھوٹ کا نقاب اتاروں گا، اور آج پوری دنیا اس سے سن رہی ہے۔ یہ نوجوان صرف برکینا فاسو کا لیڈر نہیں رہا بلکہ افریقہ کے تمام مظلوم دلوں کی آواز بن چکا ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تروڑے اسی حوصلے، دیانت اور رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو ایک دن وہ پورے افریقہ کا رہنما بن جائے گا، اور یہ بات مغربی طاقتوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ لیکن دوستوں، سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم تروڑے اکیلے یہ سب کچھ بدل سکے گا؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے، جب قومیں جاگتی ہیں تو کوئی طاقت ان کو غلام نہیں رکھ سکتی۔ افریقہ اب جاگ رہا ہے اور برکینا فاسو اس انقلاب کی پہلی صدا بن چکا ہے۔ جب برکینا فاسو کے عبوری صدر پال ہنری نے بھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو ایک نوجوان کی قیادت میں تبدیلی کی نئی لہر اٹھی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، کیپٹن ابراہیم تروڑے تھا۔ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ اقتدار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں فوج کا کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ تروڑے کی بصیرت، قابلیت اور دیانتداری کو فوج کے تمام افسران پہلے ہی سے جانتے تھے، اسی لیے فوج نے متفقہ طور پر اسے صدر منتخب کر لیا، اور جب وہ صدر بنا تو اس کے پہلے فیصلے نے دنیا کو چونکا دیا۔ اس نے فرانس کی افواج کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے انہیں 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا، ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ یہ وہ جرأت مندانہ قدم تھا جو کئی دہائیوں سے کوئی نہیں اٹھا سکا تھا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا۔ ابراہیم تروڑے نے ملک سے سونے کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ تمام گولڈ ایکسپورٹ لائسنس منسوخ کر دیے گئے تاکہ ملک کے قدرتی خزانے، خاص طور پر سونا، باہر نہ جا سکے۔ یہ فیصلہ فرانس کے لیے ایک کاری ضرب تھا کیونکہ سالوں سے فرانس نے برکینا فاسو کو ایک اقتصادی غلام بنا رکھا تھا۔
آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے تمام مالیاتی قوانین ایسے بنائے گئے تھے کہ اس کا 70% قومی ذخیرہ فرانس کے بینکوں میں رکھا جائے۔ اگر برکینا فاسو کو اپنے ہی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ فرانس سے سود پر قرض لے کر وہی پیسہ حاصل کرتا۔ یہی نہیں، جہاں کے سیاستدانوں کے بچے فرانس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، جہاں انہیں اس طرح ذہنی طور پر تیار کیا جاتا کہ وہ واپس آ کر فرانس نواز حکومتوں کا کردار ادا کرے، مگر ابراہیم تروڑے نے ان تمام زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب سے ملک کا سونا صرف ملکی فائدے کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کے بدلے میں فرانس کے ساتھ سونے کے تمام تجارتی معاہدے ختم کر دیے گئے۔ لیکن مغرب کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب روس کا ایک سرکاری طیارہ ماسکو ایئرپورٹ پر اترا اور اس کے دروازے سے فوجی وردی میں ملبوس ایک نوجوان افریقی صدر باہر آیا۔ وہ تھا ابراہیم تروڑے۔ نہ کوئی سوٹ، نہ کوئی پروٹوکول، بس اپنے ملک کی فوجی وردی میں اپنے نظریے کے ساتھ۔ یہ تصویر فرانس اور یورپ کے لیے ایک بے حد تکلیف دہ پیغام تھی۔ افریقہ اب جاگ رہا ہے اور روس اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ دورہ ایک رسمی ملاقات نہیں تھا، بلکہ ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھنا تھا۔ ذرائع کے مطابق تروڑے نے صدر پیوٹن کے ساتھ تعلیم، صحت، دفاع اور ممکنہ طور پر نیوکلیئر پروگرام جیسے شعبوں میں معاہدے کیے۔ تروڑے کی قیادت میں برکینا فاسو، مالی اور نائجیریا نے ایک نیا دفاعی اور معاشی اتحاد قائم کر لیا ہے۔ اب ان تینوں ممالک کے شہری بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکتے ہیں اور ان کی فوجیں مشترکہ طور پر دفاعی منصوبے چلا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑا فیصلہ، یہ ممالک فرانس کی کرنسی CFA فرینک کو مکمل طور پر ختم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستوں، ایک سچ جسے تاریخ بار بار دہراتی ہے، جب بھی کوئی افریقی رہنما یورپ کے ظلم کو للکارتا ہے وہ خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یاد کریں تھامس سنکارا، جس نے برکینا فاسو سے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی، قتل کر دیا گیا۔ کوامے نکروما، گانا کے وہ رہنما جنہوں نے افریقی اتحاد کی بات کی، انہیں ہٹایا گیا۔ پیٹرس لمومبا، کانگو کے وزیر اعظم جو آزادی کے ہیرو تھے، مار دیا گیا۔ اور معمر قذافی، جس نے افریقی یونین اور سونے کی کرنسی کا خواب دیکھا، قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم تروڑے انہی رہنماؤں کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی یا اس بار افریقہ بیدار رہے گا؟ یہ فیصلہ صرف ابراہیم تروڑے کا نہیں بلکہ پوری افریقی عوام کا ہے، اور شاید ہماری آوازیں بھی اسی بیداری کا حصہ بن سکتی ہیں۔ دوستوں، جب بھی کوئی شخص سچ بولے، مظلوموں کے حق میں کھڑا ہو اور غلامی کے خلاف آواز بلند کرے تو دشمن خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے طاقتور ممالک کی آنکھوں میں کانٹا بن چکا ہے ایک نوجوان افریقی صدر کیپٹن ابراہیم تروڑے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب تک 20 سے زائد بار اس نوجوان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام شروع کر دیے جو دہائیوں تک صرف خواب سمجھا جاتا رہا، یعنی افریقہ کو یورپ کی معاشی، فوجی اور ذہنی غلامی سے نکالنے کا مشن۔ یہ نوجوان صرف ایک لیڈر نہیں، ایک سوچ ہے، ایسی سوچ جو قوم پرستی، خود مختاری اور امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ ابراہیم تروڑے پر تنقید ہو رہی ہے، مغربی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ اس کے اقدامات سے برکینا فاسو کا حال مزید خراب ہوگا، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک تازہ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق برکینا فاسو میں غربت کی سطح میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو کئی دہائیوں سے نہیں دیکھی گئی، یہاں تک کہ IMF جیسے ادارے نے بھی تسلیم کیا ہے کہ تروڑے کے دورے حکومت میں ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس شخص نے اپنے ملک کے لیے سونا بچایا، فرانس کو نکالا، تعلیم، صحت اور دفاع پر توجہ دی، وہ دشمنوں کے نشانے پر کیوں نہ آئے؟ بعض عالمی رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کو برسوں تک فرانس فنڈنگ کرتا رہا تاکہ افریقی ممالک میں بدامنی جاری رہے اور ان ممالک کو کبھی خود مختاری نہ مل سکے۔ دوستوں، آج افریقہ کے بوڑھے حکمران اپنی کرسیوں سے چمٹے بیٹھے ہیں، لیکن افریقہ کی گلیوں، اسکولوں، بازاروں اور پہاڑوں میں نوجوان خون اب بیدار ہو چکا ہے۔ یہی نوجوان ابراہیم تروڑے میں امید، قیادت اور آزادی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آج افریقہ کے عوام جمہوریت سے بیزار ہو چکے ہیں، وہ ایسی جمہوریت جو صرف دکھاوے کی ہو، اصل میں غلامی کی زنجیر ہو۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا فوجی لیڈر جو ان کی زمین، ان کے وسائل اور ان کی نسلوں کو محفوظ بنا سکے۔ ابراہیم تروڑے نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ملک میں ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے، سڑکیں، اسکول، ہاسپٹل اور سب سے اہم، اب برکینا فاسو نے اپنی سونے کی ریفائنری قائم کر لی ہے تاکہ سونا ملک کے اندر ہی صاف ہو اور منافع کا فائدہ خود عوام کو پہنچے۔ مگر دوستوں، عالمی طاقتیں اس نوجوان کے ان کاموں سے خوش نہیں، کیونکہ جس افریقہ کو صدیوں سے خاموش رکھا گیا وہ اب آواز بن چکا ہے۔ وہ اب اتحاد کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، اور یہ باتیں مغرب کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ دوستوں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسے ہی ایماندار، نڈر اور مخلص رہنما عطا فرمائے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی سچائی سے بھرپور ویڈیوز لاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔